یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے لین دین کا اصول۔ پہلے یاد رکھیں کہ 7 بندے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ایک لینے والا، ایک دینے والا، 2 گواہ، ایک لکھنے والا۔ اسی طرح اگر 2 گواہ نہ ہو سکیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں، صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر جس نے پیسے لینے ہیں، قرضہ لینے ہیں، اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اس کا جو ولی ہے، اس کا بڑا ہے، وہ لکھوا لے۔ کل 7 بندے بنتے ہیں۔ 7 بندے اگر اکٹھے ہوں، یا 6 بندے ہوں، یا 5 بندے ہوں، یا 4 بندے ہوں، کم سے کم 4 ہوں گے تو وہ لین دین کر سکتے ہیں۔ اور یہ اختیاری حکم ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ جیسے تم اچھا سمجھتے ہو ویسے کر سکتے ہو، لیکن لکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ یاد رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم لین دین کرو بدین، ایک قرضے کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لو۔ پہلے حکم یہ ہوا کہ اس کو لکھ لو۔ اور اگر طریقہ پھر کیا ہے، وَلْیَکْتُب بَیْنَکُم، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ وَلَا یَأْبَ کاتب أَن یکتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے۔ کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے ویسے وہ لکھ دے۔ فَلْیَکتب، پس وہ لکھ دے۔ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی، اور چاہیے کہ یا املا کروا لے وہ شخص جس پر حق ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، اس نے واپس کرنا ہے، اس پر حق ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے، قرضہ لیا ہے، جس پر قرضہ ہے چاہیے کہ وہ املا کروا لے۔ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ وہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس اگر وہ شخص عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر قرضہ ہے، اگر وہ سفیہاً، کم سمجھ ہے، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہے، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل، املا کروانے کی، مطلب وہ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتا یار میں نے پیسے لینے ہیں، کسی سے ادھار لینا ہے، لکھوا دو، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو پھر ہوا فلیملل، وہ اگر وہ املا نہیں کروا سکتا پس املا کروا لے ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک دینے والا ہو گیا، ایک لینے والا ہو گیا، ایک لکھنے والا ہو گیا، 3 بندے ہو گئے۔ اور اگر وہ لکھوانے والا لکھوا نہیں سکتا تو اس کا ولی لکھوا لے، 4 بندے ہو گئے۔ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور لکھوانے والا، املا کروانے والا ولی۔ وَاسْتَشْہِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، 2 گواہ، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے، مردوں میں سے 2 بندے گواہ بنا لو اس وقت۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، 6 بندے کل ہو گئے، بس اگر نہ ہوں 2 بندے تو پھر کیا کرنا ہے، ایک آدمی وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں۔ پھر ایک ظاہر 2 آدمی نہیں ملتے، ایک آدمی لے لو، 2 عورتیں لے لو، ممن ترضون، ان میں سے جن سے تم راضی ہو، گواہوں میں سے، اچھے گواہ ہوں جو اچھے جن سے تم راضی ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، ان تضل احداہما، اگر ان عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر، پس یاد کروا دے ایک دوسری کو، تو دوسری اس کو یاد کروا دے، اس لیے 2 عورتیں ہیں۔ کاروباری سلسلے میں 2 عورتیں لازمی ہے ایک مرد کی جگہ پر، لیکن دودھ کے معاملات میں، رضائی معاملات میں، اسی طرح شادی بیاہ نکاح کے معاملات میں عورت ایک ہی اگر گواہی دے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، لیکن تجارت کے سلسلے میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مردوں کے برابر ہے، ایک مرد کے برابر ہے۔ طلاق کا معاملہ ہو، اگر عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہو چکی ہے تو اس کی اکیلی عورت کی گواہی کافی ہے۔ اسی طرح اگر عورت کہتی ہے میں نے فلاں بچے کو، فلاں لڑکی کو دودھ پلایا ہے، اب یہ دونوں کی شادی، انہوں نے شادی کر لی ہے، میں دونوں کی والدہ ہوں، تو اس کی وہاں بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے اس جیسے معاملات میں، لیکن یہ کاروباری معاملے میں 2 عورتوں کی گواہی لازمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی عورت پر الزام لگاتا ہے تو وہاں بھی یہ عورت الزام لگاتی ہے اپنے خامد پر، اس طرح کے معاملات میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے، کاروباری سلسلے میں 2 عورتوں کی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کرے گواہ جب ان کو بلایا جائے۔ یہاں درمیان میں یہ معاملہ آیا کہ اگر بعض دفعہ کسی موقع بنے بلایا جائے گواہوں کو کہ ہم نے ابھی لین دین جو ہم نے لکھا ہوا تھا ابھی واپس لینا ہے، تو گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں،
یا عدالت میں کبھی کوئی ان میں سے ایک مکر جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو اگر گواہ کو بلایا جائے ایسے معاملے میں تو وہ آنے سے انکار نہ کرے، فوراً آ جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کیا کرو، ان تکتبوا، لکھنے سے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، او کا معنی یا، الی اجلہ، اس کی مدت تک، ذالکم، یہ چیز، اقسط، زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں اور زیادہ درست ہے گواہی دینے کے لیے، اور زیادہ بہتر ہے یا زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں بھی نہیں پڑو گے۔ اس کے 3 فائدے ہیں، اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے، گواہی دینا آسان ہے، اور بندہ شک میں بھی نہیں پڑتا کیونکہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، بندہ بولتا نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارت، مگر یہ کہ تجارت حاضر ہو، اگر تجارت سامنے ہے، فوری چیز لی، فوری دی، پیسہ دیا دکان پر اور فوری چیز لے لی، اگر ایسے ہو تو دیرونہا، تم گما رہے اس کو، تا کا معنی تم، دائرہ کا معنی گمانا، تم گما رہے اس کو، بینکم، اپنے درمیان، آپس میں، پس نہیں ہے گناہ، علیکم، تم پر، فلیس، پس نہیں، علیکم، تم پر کوئی گناہ، کہ اللہ تکتبوها، کہ تم نہ بھی لکھو اس کو، پھر نہ بھی لکھو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کیا کرو، ولا یضار کاتب، اور نہ تنگ کیا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گواہوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے عدالت میں ہمارے خلاف گواہی دی تم کو فائر مار کر مار دیا جائے گا۔ اسی طرح کاتب کو بھی، لکھنے والوں کو بھی لوگ تنگ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو نقصان نہ دیا جائے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لکھنے والے نے لکھنے کے کچھ پیسے لیے ہیں تو ان کو اس میں نقصان نہ دیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پس بے شک تم کا بہت گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے ایک سفر کا موقع ہے، وہ بھی بات سن لیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ، لام کا معنی نہ، تا کا معنی تم، جیم اور دال کا معنی ہوتا ہے پا لینا، اور اگر تم نے نہ پایا کاتباً، کوئی لکھنے والا، فَرِحْوَانٌ، بس گروی میں رکھ دو، گروی چیز دینی ہے، مقبوضۃً، قبضے میں دے کر، تو اس کو قبضے میں کوئی چیز گروی رکھ کر اس سے وہ چیز کوئی چیز لے سکتے ہو۔ مثلا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ کسی یہودی کے گھر میں گروی رکھ کے اس کے بدلے میں آپ نے اسے آٹا لیا تھا یا کوئی چیز لی تھی، یعنی اس طرح کے ایسے موقع پر کسی کو کوئی اپنی چیز دے کر اس سے آٹا وغیرہ، گندم وغیرہ کوئی چیز لے سکتے ہو، اور ساتھ کہہ سکتے جب میں تم کو آٹا واپس کروں اس وقت تم میرا یہ موٹر سائیکل یا سائیکل وغیرہ یا شناختی کارڈ واپس کرنا ہے، آئی ڈی وغیرہ واپس کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں دے سکتے ہیں کہ میرا آئی ڈی کارڈ لے لو اور مجھے 1 من آٹا دے دو، اور اس کو کہتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز قبضے میں دے کر۔ جیسے ہی ہم اس کا آٹا واپس کریں گے، جس دن واپس کریں گے، ہم اپنا آئی ڈی کارڈ، اپنا شناختی کارڈ اس سے واپس لے لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں پاس کاتب نہ ہو تو ایسی چیز رکھ کر چیز کوئی کھانے پینے کی لے سکتے ہو۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ، پس اگر تم میں سے بے خوف ہے، امن ہے بعض سے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپس میں اتنی فرینکنس ہے کہ کوئی بندہ کسی آپس میں فرینکنس اتنی ہے کہ اس کو مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز میری واپس کر دے گا، مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے، مجھے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، لہٰذا اگر ایسا معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں، بے شک تم بغیر نہ بھی لکھو پھر بھی خیر ہے، گروی نہ بھی رکھو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تو پھر ایسے کرے وہ بندہ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر چاہیے کہ وہ بندہ ادا کر دے جس کو امانت دی گئی تھی، اس کی امانت، جس کو امانت پکڑائی گئی تھی پھر وہ اس کی امانت واپس ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اللہ پھر فرما رہا ہے گواہی کو نہ چھپایا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا، جس نے گواہی پہلے دی تھی پھر وہ چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔